اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو ربیع الاول کے مہینے میں سیرت پاک کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے الحمدللہ. مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ صرف تذکرہ کرنا، سنانا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہمارے سامنے آوے تو ہم کوشش کریں اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے طریقے پر زندگی گزارنے کی. یہ اصل مقصد ہے. مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس 12 دن ہم نے کسی طرح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا. بھائی یاد کرنا اچھے انداز سے، شرعی انداز سے یاد کرنا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کا فالو کرنا ہے. دیکھو جب ہمارے نبی پیدا ہوئے وہاں سے لے کر 40 سال کی عمر تک ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ایسے پوری زندگی پاک. لیکن ہم مشرکین مکہ کی بات کریں تو 40 سال تک انہوں نے بھی دیکھا اتنی بہترین زندگی دونوں جہان کے سردار کی، اتنی پاکیزہ اور عمدہ زندگی، اتنے بہترین اخلاق، معاشرت، معاملات، ہر چیز. کوئی جگہ نہیں تھی عیب تلاش کرنے کی، کوئی جگہ نہیں تھی ان کی برائی نکالنے کی، کمی نکالنے کی کوئی جگہ نہیں. اسی لیے آپ کا نام ہی الصادق الامین پڑ گیا تھا. یہ کون ہے؟ یہ تو صادق ہے، سچے آدمی، امین ہے. یہ تو امین، امانت دار ہے. یہ الصادق الامین نام پڑ گیا. اب ہم اس واقعے کی طرف چلیں، بیت اللہ کے حجر اسود کے جھگڑے کی طرف. دیکھو جب یہ پانی کا بہاؤ آیا اس کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی. مشرکین مکہ نے چاہا اس کو اثر نو تعمیر کرے، اس کو شہید کر دیا جائے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک، پھر وہاں سے اس کی تعمیر ہو. مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ بھائی بیت اللہ کی اثر نو تعمیر ہوگی. لیکن ایک بڑی زبردست بات آئی مشورے کے اندر. مشرک تھے. فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ. کہنے لگے مشورے میں، بڑے بڑے سردار تھے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حلال پیسوں کے علاوہ کوئی حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا. نہ رنڈی کا پیسہ لگے گا، نہ سود کا پیسہ لگے گا، نہ جوئے کا پیسہ لگے گا، ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لگے گا. اسی لیے وہ حتیم کی جگہ چھوٹ گئی تھی نا، پیسے کم پڑ گئے تو حتیم کی جگہ اسی لیے چھوٹ گئی تھی. حلال کا پیسہ لگے گا، اللہ کا گھر ہے. اب میرے بھائیوں ہمیں بھی سوچنا ہے، ہم اللہ کے گھر میں اگر دیتے ہیں تو حلال ہی دینا ہے، حرام کی جگہ یہاں نہیں ہے. رمضان میں روزہ افطار کرانے کے لیے ہم مسجد میں فروٹ بھیجتے ہیں، حلال سے بھیجنا پڑے گا، حرام کی کوئی جگہ نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سود کا پیسہ یہاں چلے، مسجد کے پیشاب خانے میں بھی نہیں چلے گا. فتوے اٹھا کر دیکھو. ہاں مسجد اللہ کا گھر. ہمارے پاس اتنی للہ رقم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں لگائیں، کہ ہم سود ڈھونڈنے نکل گئے، بیعت ڈھونڈنے نکل گئے. بڑے مسائل ہیں میرے بھائیوں یہ. خیر انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک پیسہ حرام کا نہیں لگے گا. اب بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے شہید کیا، اب پھر شروع کیا بیت اللہ کی تعمیر کو. اب تعمیر کرتے کرتے حجر اسود تک پہنچے، حجر اسود کی جگہ. تو ہر قبیلہ کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود ہمارا سردار رکھے گا. ہر قبیلہ نے یہ دعویٰ کیا ہمارا سردار رکھے گا. اب اس میں ہوا جھگڑا. تقریباً کتابوں میں لکھا ہے 3-4 روز نکل گئے، اور کتابوں میں ایسا لکھا ہے اگر یہ جنگ چھڑ جاتی نا تو عرب کی پہلے کی ساری جنگیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی.
ہزاروں کا قتل عام ہو جاتا، ایسی زبردست جنگ چھڑ جاتی، بہت ماحول گرم ہو گیا کہ حجر اسود تو ہم ہی رکھیں گے، ہر قبیلے کا یہ دعویٰ۔ پھر مشورے میں طے ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے مسجد میں آنے کا، اب جو بھی انسان یہاں سے داخل ہوگا نا، ہم سب تو یہی ہیں، جو بھی انسان یہاں سے داخل ہوگا نا، جو بھی ہوگا وہ اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیں گے، جو فیصلہ کرے گا ہم اس کی بات کو مان لیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ مشورے میں یہ بات طے ہو گئی۔ اب سب کی نگاہیں جم گئی دروازے پر، تھوڑی دیر ہوئی کہ چیخو پکار، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امین آ گئے، ہم تو راضی ہیں، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بالکل راضی ہیں۔ 35 سال کی عمر تھی اس وقت ہمارے نبی کی، 35 سال کی، 35 سال کی عمر تھی بس۔ جب دونوں جہان کے سردار تشریف لائے، سارا واقعہ سامنے رکھا، ہمارے نبی نے اتنا زبردست فیصلہ کیا میرے بھائیوں، اتنا زبردست، جھگڑا بہت بڑا تھا، اور فیصلہ بھی پھر ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ تو ہمارے نبی نے جو فیصلہ کیا نا، سارے سردار، سارے قبیلے والے، ہر ایک انسان راضی ہو گیا کہ ہم راضی ہیں اس فیصلے کے اوپر۔ فرمایا کہ چادر لاؤ، چادر لائی گئی، حجر اسود کو خود دونوں جہان کے سردار نے اپنے دستے مبارک سے چادر کے اوپر رکھا۔ فرمایا ہر قبیلے کا سردار آ جاوے، قبیلے کے سردار آئے، فرمایا چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو، سب نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا اور بیت اللہ کے پاس لائے۔ حجر اسود جہاں رکھنے کی جگہ تھی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور حجر اسود کو وہاں نصب کر دیا۔ سارا جھگڑا ختم ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جھگڑے کا فیصل کس کو بنایا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے بھی سارے مسائل ہیں نا، جتنے بھی گھر سے لے کر بازار تک، ملک اور دنیا تک، سارے مسائل فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کرو، سارے مسائل کا حل مل جائے گا۔ ہمارے پاس اتنے زبردست لیڈر ہے، حاکم ہے، قاضی ہے، سب کچھ ہے اللہ کے رسول، ہم کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ہمیں جب ان کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی پر تو ہے کہ مسلمان ہو کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا فیصلہ جب منظور نہیں ہے، جاؤ کورٹ کے دھکے کھاتے رہو، جاؤ پیسہ برباد کرو اور تمہاری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تمہیں دونوں جہان کے سردار کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سیرت یہی بتلاتی ہے، ربیع الاول یہی بتلاتا ہے کہ دونوں جہان کے سردار کو تھام لو۔ مشرکین مکہ نے ان کو اپنا قاضی بنایا، ان کے کام جب بن گئے تو ہم اپنا معاملہ اللہ کے رسول کو سپرد کر دیں گے، ان کے طریقوں پر چلیں گے، ہمارے کام نہیں بنیں گے۔ ان کا اتنا سنگین مسئلہ حل ہو گیا تو ہمارے پیچیدہ مسائل حل نہیں ہوں گے، ہماری روزی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نبی کے طریقے پر چلنے پر، ہماری اولاد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمیں آنا پڑے گا اللہ کے حکم پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے۔